جب اعتبار ہی اٹھ جائے پھر انسان قسم کھائے یا زہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہر بہت سستا ہو گیا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ عام ملتا ہے۔ انسان بھی تو ڈستا ہے لفظوں میں زہر ڈال کر۔ ہم تو ٹھہرے بدکار، گناہگار، سیاہ کار، تم سناؤ فرشتوں سے تعلق کیسے ہیں؟ خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں، ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا حساب رکھنا، مگر ان کا بھی حساب رکھنا جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے میں نے آج تک کسی پیر یا مولوی کو اس سنت پر عمل کرتے نہیں دیکھا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا تمہیں کیا دے گی جس نے حسین کو پانی تک نہ دیا؟ عام آدمی کی قبر پر سانپ دیکھ لیں تو کہتے ہیں عذاب ہے، اور اگر بابا کی قبر پر سانپ ہو تو کہتے ہیں سلام کرنے آیا ہوگا۔ اکثر وہی دیے ہاتھ جلا دیتے ہیں جن کو ہم ہوا سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں 3 چیزوں پر کبھی شرمندہ نہ ہونا: پرانے کپڑے، غریب دوست اور بوڑھے ماں باپ۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اگر سامنے والا کباڑیا ہو تو آپ کے بڑے سے بڑے الفاظ بھی ردی ہیں۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ، بہت سے تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہیں۔ رشوت کبھی اکیلے نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ اگر صرف مکہ جانے سے بات بنتی تو ابو جہل تو رہتا ہی مکہ میں تھا۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا، اور حالات وہ چیز ہے جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ آنسو بھی کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہم مٹی سے تخلیق ہوئے لوگ، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ تیرے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیت کا ہوگا۔ عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ میں نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ میں سب کو راضی کر سکتی ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان تب شکست کھاتا ہے جب اس کے درد اس کے دل سے نکل کر چہرے پر نمودار ہونے لگتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ضروری نہیں، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، تمام جانور مر جائیں گے، تمام پانی زہریلا ہو جائے گا، تمام ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو
तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी के बजाय उसका इलाज करवाएं। लोगों की बेटियां आपकी नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। परिंदे चूटियां खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूटियां उन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज्यादा मजबूत है। जब कोई परिंदा तुम्हारे घर की छत पर अपना ठिकाना बनाए तो समझ लो कि उस जगह की फिजा साफ है और तुम्हारे घर की फिजा में सुकून और खैर है। परिंदे वहां नहीं रुकते जहां बेचैनी हो, बल्कि वो अमन, नरमी और पाकीज़गी को पहचानते हैं और उसी जगह अपना मस्कन बनाते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कभी कभी जिंदगी की हकीकतों को तस्लीम करने के लिए मजबूत नहीं बल्कि बेहिस बनना पड़ता है। जिनको थाम रखा हो खुदा ने, वो लोगों के गिराने से गिरा नहीं करते। जो फैसला मेरा रब करता है अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। जो आजमाइश लग रही है वो अल्लाह की हिफाजत भी तो हो सकती है। दर्द अल्लाह ने दिया है तो उसकी दवा भी वही करेगा। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। सुकून की दौलत अल्लाह ताला के जिक्र से नसीब होती है। रिस्क का वादा है फिर भी सब परेशान है। मगफिरत का वादा नहीं, लेकिन किसी को परवाह नहीं। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तहज्जुद में पुकारा जाए और अल्लाह से राब्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मायूस क्यों होते हो? वो रब है ना, सब संभाल लेगा। बस एक अल्लाह राजी रहे। दुनिया का मयार तो बदलता रहता है। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की हर ठोकर हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। और सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश क्या करें। एरो गैरो के सहारे रहेंगे तो वो आपके पास बची कुची खुशियां भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके लिए रोई हों, जिनके लब आपके लिए दुआ को रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पता हो, क्योंकि ऐसे नुकसान का कभी भी अजाला मुमकिन नहीं। जिंदगी बहुत छोटी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा।